السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفنس سیکٹر کے ساتھ۔ ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کر دیا ہے، جس میں کروز میزائل اور حملہ آور ڈرون استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ حملہ بنیادی طور پر ایران نے اپنے سفارتخانے پر حملے کے جواب میں دیا ہے، جسے دمشق میں حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا تھا۔ یہ حملہ بنیادی طور پر اس ایئر بیس پر کیا گیا جس سے اسرائیلی طیاروں نے پرواز کی تھی۔ جنرل قاسم سلیمانی کو جنوری 2020 میں امریکی ڈرون حملے نے بغداد ایئرپورٹ پر حملہ کر کے ان کو وہیں پر شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ عراقی وزیر اعظم عادل عبداللہ مہدی سے ملنے جا رہے تھے۔ ایران نے اس وقت بھی امریکی اڈوں کو عراق میں اپنے بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا، اور سیم یہی سٹائل تھا جو کہ اس دفعہ اپنایا گیا ہے۔ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ اگر یہ مکمل طور پر جنگ میں تبدیل ہو گیا معاملہ تو تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، خوراک کی سخت قلت پیدا ہو جائے گی، اور تجارت جو ہے ممالک کے درمیان وہ بڑی بری طرح ڈسٹرب ہو کر رہ جائے گی۔ لبنان اور شام پہلے ہی بربادی کا نظارہ پیش کر رہے ہیں، اور مصر کی معیشت اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ مصر اپنا ایک شہر جو ہے وہ لیز پر دینے کو تیار ہو گیا ہے۔ اردن نے اسرائیل کی حمایت کر دی ہے، اور عراق بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی سخت فیصلہ لے سکے۔ خلیجی ممالک پہلے ہی اپنی دولت کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی جنگ سے فرار جاتے ہیں، اس لیے وہ امریکہ اور اسرائیل کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ یورپ نے بھی ایران کی بھرپور مخالفت کی ہے، اور روس اور چین نیوٹرل رہ کر بھی ایران کو بھرپور مدد فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کا ساتھ دنیا دینا دونوں ممالک کے فائدے میں نہیں ہے، اور اس لیے روس خاص طور پر جو ہے وہ ایران کی کافی مدد کر رہا ہے۔ اگرچہ امریکہ نے بھی اسرائیل کو جوابی کارروائی میں مدد فراہم کرنے سے انکار کیا ہے، لیکن امریکہ کی معاشی اور دفاعی مدد ہی اسرائیل کے لیے کافی ہے، اور اس وقت ساری جو سسٹم آپریٹ کر رہا ہے وہ امریکہ ہی کر رہا ہے۔ بھارت اسرائیل کا بھرپور ساتھی ہے، اس لیے بھارت ہر صورت اسرائیل کا ہی جو ہے وہ دم بھرے گا۔ پاکستان کے حالات و واقعات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی حمایت یا مخالفت کسی بھی ملک کے لیے کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اور پاکستان کی عالمی سیاسیات میں جو پوزیشن ہے وہ اس وقت 75 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ کمزور سطح پر کھڑی ہے۔ ایران فوری طور پر مزید حملے نہیں کرے گا، اور یہ سیاسی اور فوجی لحاظ سے کسی بھی صورتحال کو ابھی دیکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ انہوں نے آہستہ آہستہ اس چیز کو جو ہے وہ ایسکلیٹ کرنا ہے، بڑھانا ہے۔ ایران کو سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اپنے ملک میں یہ بات بہت کلیئر ہے عوام اور فوج اور حکمرانوں کے درمیان کہ اسرائیل اور امریکہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے اس پوائنٹ پر وہ مکمل طور پر ایک دوسرے سے اتفاق کر ہر طرح سے ان معاملات میں اپنی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایران کے ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ کامیاب ہوئے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ترقی کی ہے ایران نے، اور خصوصاً ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور روس نے یوکرین کی جنگ میں ایران سے جو ہے وہ ڈرون خرید کر استعمال کیے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر جو ایران ہے اس نے روس کو میزائل اور ڈرون جو ہے وہ سستے داموں فراہم کیے ہیں۔ ایران نے بلسٹک میزائلوں کے لیے بھی بہت جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور بڑی کامیابی سے اب یہ جو پروگرام ہے وہ کافی ایڈوانس سٹیج پہ چلا گیا ہے، اس لیے اسرائیل کو بہرحال اس حملے سے کافی پریشانی ہے، کیونکہ یہ سٹرائک دوبارہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ ایران کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ بھی کافی اپڈیٹ ہوا ہے، اور اسرائیل کو بھی یہ پتا ہے کہ ایران ایک کمزور پوزیشن میں اب نہیں ہے، اور اس کے ساتھ چائنا اور روس جو ہے وہ کافی حد تک مدد میں کھڑے ہیں اور اس کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو اگرچہ اس حملے میں بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا جتنا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے ایک سائڈ سے، لیکن بہرحال یہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس اور اسرائیل کی حکومت اور فوج کا بہت بڑا امتحان بھی ہے، کیونکہ بہرحال ایک ملک کا کھلے عام اسرائیل پہ حملہ کرنا اور کامیابی سے حملہ کرنا اسرائیل کی جو خارجہ پالیسی، دفاع اور جو اکانومی ہے اس کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور اسرائیل کے لیے یہ بہت زیادہ جو سیاسی اور سفارتی لحاظ سے بہت بڑا سیٹ بیک ہے، کیونکہ ایران بہرحال جو ہے وہ جس وقت بھی چاہتا ہے اور جب بھی چاہتا ہے، امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، ان کا جواب دینے میں کبھی ایک لمحے کا بھی جو ہے وہ ڈیلے نہیں کرتا،
تو لہٰذا یہ امریکہ اسرائیل کے لیے جو جذباتی اور مورال کے لحاظ سے بہت زیادہ ایک بڑا